اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ہری پور اینیمل ٹی وی کی جانب سے تمام دیکھنے اور سننے والے دوستوں کو السلام علیکم۔ پیارے دوستو، اکثر میرے دوستوں کی یہ شکایت رہتی ہے، کمپلین رہتی ہے کہ ہمارے جانور، ہماری بکریاں تگڑی نہیں ہوتی، موٹی نہیں ہوتی، فروا نہیں ہوتی۔ اکثر وہ بکریاں جو ڈلیوری کے بعد بہت کمزور ہو جاتی ہیں اور بالکل بیٹھ جاتی ہیں، اور میرے دوست یہ دیکھ کر نہایت پریشان ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ بکریاں ڈلیوری سے پہلے کہیں سے خرید کر لاتے ہیں اور ان بکریوں کو پیچھے صحیح خوراک نہیں ملی ہوتی اور وہ ڈلیوری کے بعد بالکل کمزور ہو جاتی ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں انشاءاللہ تعالی میں آپ دوستوں کے لیے ایک ایسا دیسی نسخہ، دیسی فارمولہ لایا ہوں کہ یہ آپ اپنے جانوروں کو بنا کر کھلائیں گے تو اس کے بعد انشاءاللہ آپ کی یہ شکایت، یہ کمپلین ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ اس سے پہلے کہ ویڈیو آگے چلے، آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک کرنا، شیئر کرنا، چینل کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا، تاکہ اس طرح کی جتنی بھی انفارمیٹو ویڈیو اس چینل سے اپلوڈ ہوں آپ دوستوں تک بآسانی پہنچتی رہیں۔ پیارے دوستو، یہ نسخہ دینے سے پہلے آپ نے اپنے جانوروں کی ڈیورمنگ لازمی کر لینی ہے، کیونکہ اگر پیٹ میں کیڑے ہوں گے تو پھر کوئی بھی خوراک، کوئی بھی چیز اثر نہیں کرے گی۔ اس لیے سب سے پہلے آپ اپنے جانوروں کی ڈیورمنگ کر لیں اور اس کے بعد یہ جو میں نسخہ آپ سے شیئر کرنے والا ہوں یہ بنا کر کھلائیں۔ تو دوستو، سب سے پہلے آپ نے ایک برتن میں آدھا کلو دودھ لے لینا ہے۔ آدھا کلو دودھ بکری کا ہو، بھینس کا، گائے کا، کسی بھی چیز کا ہو تو ٹھیک ہے، چلے گا۔ آدھا کلو دودھ آپ ایک برتن میں ڈال لیں اور اس کے بعد آدھی پیسی گوڑ تقریباً پیس کے باریک کر کے اس کے اندر ڈال لیں، اور اس کے اندر گڑ ڈالنے کے بعد اسے آپ چولہے پہ چڑھا دیں اور اسے خوب پکائیں۔ چولہے پہ رکھ کے اسے خوب پکائیں، اتنا پکائیں کہ تاکہ اس کا کلر چینج ہو جائے۔ یاد رہے کہ یہ خوراک، یہ فارمولہ دینے کے ساتھ ساتھ آپ دوستوں نے اپنے جانوروں کی خوراک جو آپ انہیں ونڈا، دانہ وغیرہ دیتے ہیں پہلے سے، وہ لازمی ساتھ میں جاری رکھنا ہے، بلکہ کوشش کرنی ہے کہ اسے تھوڑا سا بڑھا لینا ہے، کیونکہ یہ بھی خوراک ہے اور ساتھ میں آپ انہیں دانہ ونڈا وغیرہ دیں گے تو آپ انشاءاللہ تعالی دنوں میں اپنے جانور کے اندر واضح فرق محسوس کریں گے۔ یاد رہے کہ اگر بکرا یا بکری چھوٹے سائز کا ہو تو پھر 1.5 پاؤ دودھ بھی کافی ہوگا۔ اگر بکرا یا بکری فل سائز کا ہے تو پھر اس کے لیے آدھا کلو دودھ لے لیں۔ دودھ کو بالکل اچھی طرح سے پکا لیں تاکہ یہ بہت اچھی طرح سے پک جائے۔ یہ ایک بہترین خوراک ہے، یہ میرا اپنا آزمایا ہوا، میں خود اپنے جانوروں پر آزماتا ہوں اور پھر اس کے بعد آپ دوستوں سے شیئر کرتا ہوں۔ یہ میرا آزمایا ہوا فارمولہ ہے، انشاءاللہ تعالی آپ یہ فارمولہ، یہ نسخہ دینے کے بعد اپنے جانوروں کے اندر واضح فرق محسوس کریں گے۔ دودھ کو اچھی طرح سے پکنے دیں۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ دودھ چولہے پہ رکھا ہوا ہے، پک رہا ہے۔ جب دودھ پک جائے تو اسے کپڑے سے پکڑ کے نیچے اتار لیں۔ نیچے اتارنے کے بعد اس کے اندر تقریباً 20 ml تلوں کا تیل شامل کر لیں۔ تلوں کا تیل اگر جانور بڑا ہو، فل سائز ہو
تو 30 ml تلوں کا تیل شامل کر لیں۔ اگر جانور چھوٹا ہو تو 20 ml تلوں کا تیل اس کے اندر شامل کر لیں اور اسے مکس کر دیں۔ اس کے بعد اس کے اندر 2 چمچ گھی، اگر دیسی گھی مل جائے تو زیادہ ویل اینڈ گڈ، بہت اچھا ہے۔ اگر دیسی گھی نہ ملے تو ڈالڈا گھی 2 چمچ اس کے اندر شامل کر لیں۔ 2 چمچ ڈالڈا گھی اس کے اندر شامل کرنے کے بعد اسے اچھی طرح سے مکس کر لیں، اور مکس کرنے کے بعد مسلسل 20 دن تک آپ نے جانوروں کو یہ خوراک دینی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے دوسری خوراک دانے ونڈا وغیرہ بھی جاری رکھنا ہے، اور یہ خوراک تقریباً 20 دن مسلسل آپ نے دن میں کوئی بھی ٹائم رکھ لیں۔ زیادہ بہتر ہے کہ شام کے ٹائم اگر دیں تو زیادہ اچھا ہے۔ شام کے ٹائم آپ اپنے جانوروں کو یہ دودھ والا نسخہ دیں۔ انشاءاللہ تعالی آپ 20 دنوں کے بعد دیکھیں گے کہ آپ کا جانور کس طرح موٹا اور فروا ہوگا۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ دوستوں کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک شیئر ضرور کیجیے گا۔ اللہ آپ سب کو ہمیشہ خوش رکھے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔